دوستو سلطنت عثمانیہ کو آپ میں سے بھلا کون انسان نہیں جانتا ہوگا، کیونکہ یہ ہماری دنیا کے اتہاس کی ایک ایسی سلطنت تھی کہ جس کو نہ صرف مسلمانوں کی سب سے لمبے وقت تک قائم رہنے والی سلطنت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہی وہ مسلم سلطنت تھی کہ جو کئی صدیوں تک ہماری پوری دنیا کے لیے سپر پاور کا اسٹیٹس بھی رکھا کرتی تھی۔ یعنی کئی سو سال تک یہ سلطنت ہماری دنیا کے لیے سپر پاور مانی جاتی تھی۔ لیکن اتہاس کی دوسری سلطنتوں کی طرح یہ سلطنت بھی اپنا ایک لمبا سنہرا دور گزارنے کے بعد ہماری اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ دوستو بھلے ہی کسی بھی سلطنت کا طاقتور ہونا اور پھر اس کے بعد کمزور ہونا اور کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جانا ایک عام بات ہو، مگر پھر بھی ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے اتہاس میں کچھ ایسے سلطان بھی گزرے ہیں کہ جن کی بے وقوفیوں، عیاشیوں یا پھر یہ کہیے کہ جلد بازی میں لیے گئے بیکار کے فیصلوں کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ جلد سے جلد برباد ہوئی۔ یعنی سلطنت عثمانیہ جو کئی ریزنز کی وجہ سے پہلے ہی بربادی کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی، اس کی اس رفتار کو ان چنندہ سلطانوں کی بے وقوفیوں یا پھر یہ کہیے کہ عیاشیوں نے اور بھی زیادہ بڑھا دیا تھا، اور سلطنت عثمانیہ ہماری اس دنیا سے اور بھی تیزی کے ساتھ ختم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ فی الحال آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو سلطنت عثمانیہ کے اتہاس کے 4 ایسے سلطانوں سے ہی روبرو کرانے والے ہیں کہ جن کو اگر سلطنت عثمانیہ کا سب سے بیکار اور سب سے نالائق سلطان کہا جائے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ اور ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ چیز آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے۔ اس لسٹ میں پہلے نمبر پر نام آتا ہے سلیم سیکنڈ کا۔ سلطان سلیم سیکنڈ یا پھر کہیے سلطان سلیم ثانی، یہ سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان تھے، جو ایک یوروپین کنیز ہرم سلطان کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام سلیمان دی میگنیفیشنٹ تھا۔ یاد رہے کہ یہ وہی سلیمان دی میگنیفیشنٹ ہیں کہ جن کو نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے سب سے طاقتور سلطانوں میں گنا جاتا ہے، بلکہ ان کے دور میں ہی سلطنت عثمانیہ نے پوری دنیا میں سپر پاور کا اسٹیٹس حاصل کیا تھا۔ سلیمان دی میگنیفیشنٹ نے اپنے قابل بیٹے یعنی مصطفیٰ کے قتل کے بعد ہی اپنے دوسرے بیٹے یعنی سلیم ثانی کو سلطان کے طور پر نامزد کیا تھا، اور یقیناً یہ بہت زیادہ غلط فیصلہ تھا، کیونکہ سلطنت عثمانیہ جیسی بڑی سلطنت کو سنبھالنے کے لیے سلطان سلیم ثانی کے پاس ذرہ برابر بھی قابلیت موجود نہیں تھی، بلکہ سلیم ثانی کا زیادہ تر وقت تو شراب اور حرم میں موجود عورتوں کی آغوش میں گزرتا تھا۔ یہ سلطنت عثمانیہ کے اتہاس کے پہلے ایسے سلطان تھے کہ جو جنگوں میں جانے سے کترایا کرتے تھے۔ حالانکہ ان سے پہلے جتنے بھی سلطان ہوئے تھے وہ شاہی محل کے نرم گدوں پر بیٹھنے کی بجائے ہمیشہ گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھنا زیادہ پسند کیا کرتے تھے، اور جنگوں میں ہمیشہ انوالو رہنے کو ہی اپنے لیے سب سے اچھی چیز مانا کرتے تھے۔ اور ظاہر ہے دوستو، سلیم ثانی کے جنگوں میں انٹرسٹ نہ لینے اور جنگوں سے گھبرانے کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کو بہت بھاری نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ کو یورپ میں نہ صرف بڑی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا، بلکہ ہار کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ جو اگلے کئی سو سال تک نہیں رک سکا تھا، اور سلطنت عثمانیہ کو دھیرے دھیرے پوری طرح سے ختم کر دیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے دور سے پہلے تک پورے یورپ میں یہ مانا جاتا تھا کہ سلطنت عثمانیہ کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا ہے، اور اسی مانیتا اور ڈر کی وجہ سے ہی یورپ کی زیادہ تر فوجیں تو سلطنت عثمانیہ سے لڑنے سے پہلے ہی ہار مان لیا کرتی تھیں، مگر سلیم ثانی نے یورپین لوگوں کے اس ڈر کو ختم کر دیا۔ اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود دوسرے سلطان کے بارے میں، اور وہ ہیں مصطفیٰ فرسٹ یا پھر یہ کہیے مصطفیٰ اول۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1603 عیسوی میں جب سلطنت عثمانیہ کے 14ویں سلطان یعنی احمد فرسٹ گدی پر بیٹھے تو انہوں نے گدی پر بیٹھتے ہی اپنے چھوٹے بھائی کہ جس کی عمر 11 سال تھی اور جس کا نام مصطفیٰ فرسٹ تھا، اس کو قید میں ڈلوا دیا، کیونکہ اس دور میں سلطنت کا یہی اصول ہوا کرتا تھا۔ اتہاس کاروں کی مانے تو مصطفیٰ فرسٹ کی دماغی حالت بچپن سے ہی خراب ہوا کرتی تھی، مگر جب اس کو ایک لمبے وقت تک قید میں ڈالا گیا تو اس قید کی وجہ سے ان کی حالت اور بھی زیادہ خراب ہو گئی، کیونکہ قید کے دوران یہ ہمیشہ یہ سوچ کر ڈرتے رہتے تھے کہ میرا بڑا بھائی نہ جانے کب مجھ کو قید سے نکال کر قتل کروا دے گا۔ مگر دوستو ہوا یہ کہ احمد فرسٹ کے جو 1603 میں گدی پر بیٹھے تھے، ان کی 28 سال کی عمر میں ہی موت ہو گئی، اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مصطفیٰ فرسٹ کو قید سے نکال کر سلطنت عثمانیہ کی گدی پر بیٹھا دیا گیا۔ اب ظاہر ہے ان کی دماغی حالت تو بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ یہ سلطنت کی گدی پر بیٹھ کر ہمیشہ ہنستے رہتے تھے، اور ایک ایسے خیالی انسان سے باتیں کرتے رہتے تھے کہ جو ان کے علاوہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا تھا۔ ان کے اوٹ پٹانگ فیصلوں نے وزیروں اور فوج کے ساتھ ساتھ پوری سلطنت کو حیران کر رکھا تھا۔
کبھی یہ کسی کسان کو آیا صوفیہ مسجد کا امام بنا دیا کرتے تھے تو کبھی کسی گدھا گاڑی چلانے والے انسان کو دمشق جیسے بڑے اور عظیم شہر کا گورنر بنا دیتے تھے۔ ایسے حالات سے پریشان ہو کر جینیسریز نے کہ جو سلطنت عثمانیہ کی سب سے طاقتور فوج ہوا کرتی تھی، اس سلطان کو اٹھا کر ایک بار پھر سے قید خانے میں ڈال دیا اور ان کی جگہ پر ان سے پہلے والے جو سلطان تھے یعنی احمد، ان کے بیٹے عثمان سیکنڈ کو سلطنت کی گدی پر بیٹھا دیا۔ لیکن دوستو کچھ وقت کے بعد ہی نئے سلطان یعنی عثمان سیکنڈ نے جب جینیسریز کی بے وجہ کی منمانیوں اور کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی تو جینیسریز نے ان کو قتل کر ڈالا اور ایک بار پھر سے قید خانے سے مصطفی فرسٹ کو نکال کر سلطنت کی گدی پر بیٹھا دیا اور اس طرح سے ایک بار پھر سے وہی پاگل پن کا دور شروع ہو گیا۔ جب کبھی بھی اس سلطان کو دورہ پڑا کرتا تھا تو یہ محل میں بڑی زور زور سے چلایا کرتے تھے۔ ایسے حالات کو دیکھ کر ایک بار پھر سے ان کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور اس بار ان کی بچی ہوئی باقی ساری زندگی اسی قید خانے میں ہی گزر گئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود اگلے سلطان کے بارے میں اور وہ ہیں سلطان ابراہیم۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ سلطنت عثمانیہ کے 18ویں سلطان ہوا کرتے تھے۔ ان سے پہلے یعنی جو سلطنت کے 17ویں سلطان تھے ان کا نام تھا مراد فور۔ اتہاسکاروں کی مانے تو مراد فور جس وقت اپنی آخری سانسیں گن رہے تھے تو انہوں نے بستر پر لیٹے لیٹے قید خانے میں بند اپنے بھائی یعنی ابراہیم کی موت کا فرمان جاری کر دیا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم جیسے پاگل انسان کے ہاتھوں میں سلطنت عثمانیہ جیسی عظیم سلطنت کی باغ ڈور جائے، اس سے بہتر تو یہی ہے کہ ہماری نسل یہیں ختم ہو جائے۔ مگر قسم سلطان کے جو اس دور میں سلطنت عثمانیہ کی حد سے زیادہ طاقتور عورت ہوا کرتی تھیں، ان کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو سکا اور آخرکار مراد فور کی موت کے بعد سالوں سے قید خانے میں بند ابراہیم کو باہر نکال کر سلطنت کی گدی پر بیٹھا دیا گیا۔ گدی پر بیٹھنے کے بعد سلطان ابراہیم نے وہی کیا کہ جس کا ڈر ان سے پہلے والے سلطان کو ستا رہا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ سلطان ابراہیم کا زیادہ تر وقت حرم میں موجود عورتوں کے ساتھ ہی گزرا کرتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، سلطان ابراہیم کے دور میں دنیا کے الگ الگ علاقوں سے موٹی لڑکیوں کو چن کر اس کے حرم میں لایا جاتا تھا، کیونکہ اس سلطان کو موٹی لڑکیاں حد سے زیادہ پسند تھیں۔ اتہاسکار تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ یہ کبھی کبھی اپنی سبھی کنیزوں کو کہ جن کی تعداد سینکڑوں میں ہوا کرتی تھی، ایک شاہی باغ میں اکٹھا ہونے کا آرڈر دیا کرتا تھا اور پھر شاہی باغ میں اکٹھے ہو جانے کے بعد ان سبھی کنیزوں کو بے لباس کر کے محل کے سرکاری ملازموں کے سامنے ہی ان کو مارتا پیٹتا اور ان کی بے عزتی کیا کرتا تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ اس کی ایک پسندیدہ کنیز کے جس کا نام شکرپارا ہوا کرتا تھا، اس نے اس کو خبر دی کہ ہمارے محل میں موجود ایک کنیز کا رشتہ کسی باہر کے غیر مرد کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر سلطان ابراہیم غصے سے پاگل ہو گیا، مگر لاکھ کوششوں کے باوجود بھی جب وہ اس کنیز کا پتہ نہیں لگا سکا تو اس نے غصے میں آ کر حرم میں موجود سبھی 280 کنیزوں کو پانی میں ڈبو کر مروا دیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سلطان کو سلطنت کے دوسرے معاملوں میں زیادہ دلچسپی نہیں ہوا کرتی تھی۔ سلطنت کے الگ الگ علاقوں میں جو گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے وہ لوگ اپنے آپ کو اس علاقے کا مالک سمجھنے لگے تھے۔ اتنا ہی نہیں، اسی سلطان کی ڈھیل کی وجہ سے جینیسریز فوج کی منمانیاں بھی اپنی آخری حدوں پر پہنچ چکی تھیں۔ مگر کچھ وقت کے بعد جب جینیسریز کی خود کی پرسنل چیزیں بھی اس سلطان کی وجہ سے افیکٹ ہونے لگیں تو جینیسریز نے اس سلطان کے خلاف بغاوت کر کے ان کو ایک بار پھر سے قید خانے میں ڈلوا دیا اور ان کی جگہ پر ان کے بیٹے کہ جس کا نام محمد رابع تھا ان کو سلطنت کی گدی پر بیٹھا دیا۔ سلطان ابراہیم قید خانے میں چیخیں مار مار کر روتا رہتا تھا، مگر کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ وہ دن بھی آ گیا کہ جب جینیسریز فوج نے اسی قید خانے کے اندر سلطان ابراہیم کو مار ڈالا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اس لسٹ میں موجود چوتھے سلطان کے بارے میں اور وہ ہیں محمد رابع۔ یعنی دوستو یہ اسی سلطان کے بیٹے ہیں کہ جن کے بارے میں ابھی ہم نے تیسرے نمبر پر ذکر کیا ہے۔ سلطان محمد رابع صرف 7 سال کی عمر میں سن 1648 میں اس وقت سلطنت کی گدی پر بیٹھے تھے کہ جب ان کے والد کو اس گدی سے اٹھا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا تھا۔ دوستو بھلے ہی سلطان محمد رابع اپنے والد یعنی فادر کی طرح ایک عیاش اور ذہنی مریض تو نہیں تھے، مگر پھر بھی ان کو بھی جنگی معاملات میں یا پھر باہری خطروں سے نپٹنے کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ان کا زیادہ تر وقت شکار میں ہی گزرا کرتا تھا، کیونکہ یہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوا کرتا تھا۔ وہ تو ان کی قسمت اچھی تھی کہ ان کو اپنے دور میں محمد کوپریلے اور ان کے بیٹے احمد کوپریلے جیسے وزیر اعظم ملے، کیونکہ ان دونوں نے اپنی بہادری اور ہوشیاری سے نہ صرف سلطنت عثمانیہ کو حد سے زیادہ اسٹیبل کیا بلکہ اس کی سرحدوں کو بھی اپنی آخری انتہا تک پہنچا دیا تھا۔
مگر دوستو ان دونوں کی وفات کے بعد سلطان محمد رابع نے یہ طاقتور عہدہ اپنے داماد قرہ مصطفیٰ کے حوالے کر دیا، جو یقیناً ایک اچھا انسان نہیں تھا۔ اس انسان نے اس پوزیشن پر بیٹھتے ہی نہ صرف سلطنت کی فوج کو بے وجہ بہت سارے جنگوں میں جھونک دیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ سلطنت کے بڑے بڑے عہدوں کو بیچنا بھی شروع کر دیا تھا۔ حالات یہ بنے کہ اب دھیرے دھیرے سلطنت کی فوج کے ساتھ ساتھ دوسرے سسٹم کے لوگ بھی سلطان سے ناراض ہونے لگے تھے، اور پھر 1677 میں یہ ناراضگی اتنی بڑھ گئی کہ فوج نے نہ صرف ان کے خلاف بغاوت کی بلکہ ان کو گدی سے اتار کر قید خانے میں بند کر دیا، اور پھر اپنی زندگی کے بچے ہوئے آخری 5 سال انہوں نے قید میں ہی گزارے تھے۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔